بلیٹن میں خوش آمدید۔ آغاز میں سب سے پہلے بات کریں گے اسلام کی غلط تشریح کرنے والے مٹھی بھر گمراہ دہشت گردوں کے سامنے کبھی نہیں جھکیں گے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دو ٹوک اعلان۔ کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ سے خطاب میں کہا افغان طالبان پاکستان پر حملے کے لیے اپنی سرزمین استعمال کرنے والی پراکسیز کو لگام ڈالیں۔ ہمارے پڑوسی کی ہر ریاستی پراکسی کو خاک میں ملا دیا جائے گا۔ دشمن کا فتنہ ہند اور فتنہ خوارج کو ہارڈ گنز کے طور پر استعمال کرنا اس کے بزدلانہ چہرے کو بے نقاب کرتا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان قطر کے دارالحکومت دوحہ میں مذاکرات کا پہلا دور مکمل۔ مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔ سفارتی حکام نے بتایا مذاکرات کے پہلے دور میں پاکستان یا افغانستان سے دہشت گرد گروپوں کی دراندازی کا معاملہ اٹھایا۔ پاکستان کے وفد کی سربراہی وزیر دفاع خواجہ آصف نے کی۔ سیکیورٹی حکام بھی وزیر دفاع کی معاونت کے لیے موجود تھے۔ مذاکرات کی میزبانی قطر کے انٹیلیجنس سربراہ عبداللہ بن محمد الخلیفہ نے کی۔ افغانستان کا وفد وزیر دفاع ملا یعقوب کی قیادت میں شریک ہوا۔ سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف کامیاب کارروائیاں۔ فورسز نے پکتیکا میں خارجی گل بہادر گروپ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع نے بتایا انتہائی ٹارگیٹڈ مؤثر حملوں میں کئی خارجی سرغنہ بھی جانب حاصل کیے گئے۔ مارے جانے والوں میں فرمان عرف الکرامہ خارجی صدیق اللہ داوڑ بھی شامل ہے۔ سیکیورٹی فورسز کی مغل کوٹ سیکٹر بنو میں خفیہ اطلاع پر کامیاب کارروائی۔ فتنہ خوارج کا سرغنہ طارق کچھی اور کیم اللہ عرف ٹائگر ہلاک۔ آپریشن میں فتنہ خوارج کے طارق کچھی گروپ کی تشکیل کو مؤثر انداز میں نشانہ بنایا گیا۔ فتنہ خوارج کے ہلاک دہشت گردوں نے بھاری اسلحہ برآمد کیا۔ خارجی طارق کچھی کی تشکیل 2 سال سے دہشت گردی اور بھتہ خوری میں ملوث تھی۔ خارجی طارق دہشت گردوں کے افغانستان سے پاکستان میں دراندازی کے لیے سہولت کار تھا۔ وزیراعظم شہباز شریف اور ملیشین ہم منصب انور ابراہیم کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ، علاقائی اور عالمی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیراعظم نے ملیشین ہم منصب کو پاک افغان سرحد کی صورتحال سے آگاہ کیا۔ شہباز شریف نے کہا پاکستان افغانستان میں امن و استحکام کا خواہاں ہے۔ افغانستان سے پاکستان میں دہشت گردی ناقابل قبول ہے۔ افغان حکومت کو اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال سے روکنا ہوگی۔ افغان حکام دہشت گردوں کی پناہ گاہیں ختم کریں۔ پاکستان نے افغان حکام کی درخواست پر دوحہ مذاکرات کی خاطر عارضی جنگ بندی کی۔ پاکستان اور ملیشیا کے وزراء نے غزہ میں انسانی رسائی یقینی بنانے پر اتفاق کیا۔ خطے میں پائیدار امن اور استحکام کے لیے مشترکہ کوششوں پر زور دیا۔ وزیراعظم نے اپنے ملیشین ہم منصب کو پاک افغان صورتحال بتائی۔ ملائیشیا کے وزیراعظم نے صورتحال پر تشویش کا اظہار اور ثالثی کی پیشکش کی۔ دونوں وزیراعظم نے رابطے میں رہنے اور مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا۔ شہباز شریف نے دورہ کوالالمپور میں بھرپور مہمان نوازی پر شکریہ ادا کیا۔ جعلی خبروں اور غلط معلومات پر مشتمل انفارمیشن ڈس آرڈر کے ذرائع کا شکار نہ بنیں۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر نے خطاب میں کہا بدقسمتی سے پوسٹ ٹروتھ ایرا میں تصورات حقیقت سے زیادہ وزن رکھتے ہیں۔ آدھے سچ حقائق سے زیادہ تیزی سے پھیلتے ہیں۔ انشاءاللہ پاکستان کا پرچم بلند رہے گا۔ پاکستانی قوم کبھی ناکام نہیں ہوتی۔ وزیراعظم شہباز شریف کہتے ہیں پاکستان نے معاشی استحکام اور سفارتی کامیابیوں کی نئی مثال قائم کی۔ 1.5 سال میں دیوالیے کے خطرے سے نکل گئے۔ معیشت کی بہتری کے لیے فیلڈ مارشل کا کلیدی کردار ہے۔ پاکستان کو دفاعی میدان میں عظیم فتح نصیب ہوئی۔ بھارت قیامت تک اس شکست سے باہر نہیں نکل سکے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر انہوں نے فرنٹ سلیوٹ کیا جرأت اور اپنی لیڈرشپ کے ذریعے معاشی حالت تھی وہ جب ہم نے اقتدار سنبھالا بہت مشکل چیلنجز تھے۔ IMF کا پروگرام ہمیں لینا پڑا، ڈیفالٹ سے الحمدللہ پاکستان کو نکالا۔ آج ہماری معیشت کے اشاریے بہت بہتر ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں بڑے استحکام کی طرف۔ جوہری ماحول میں پاکستان اور بھارت میں جنگ کی کوئی گنجائش نہیں۔ آرمی چیف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے بھارتی فوجی قیادت کو خبردار کر دیا۔ پی ایم اے کاکول میں خطاب میں کہا اگر بھارت نے دوبارہ جہاد کی کوشش کی تو پاکستان توقعات سے کہیں زیادہ سخت جواب دے گا۔ بھارت کی جغرافیائی وسعت کا من گھڑت حفاظتی تصور ختم کر دیں گے۔ ویلکم بیک اور بات کریں گے پاکستان نے ICC کے غیر مصدقہ اور متعصبانہ بیان کو مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر اپنے بیان میں کہا پاکستان سرحد یا دہشت گردی کا بڑا شکار ہے۔ پاکستان ICC کا متعصبانہ اور قابل از وقت بیان مسترد کرتا ہے۔ ICC نے غیر مصدقہ الزام کو ثابت شدہ حقیقت کے طور پر پیش کیا۔ 3 افغان کرکٹرز کی فضائی حملے میں ہلاکت کے الزام کا کوئی ثبوت پیش نہیں کیا گیا۔ ICC نے متعصبانہ دعوے کی تصدیق میں کوئی معتبر ذریعہ بھی نہیں بتایا۔ ICC کے موقف کو مسترد کرتے ہوئے فوری اصلاح کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ICC کے بیان میں جانبداری اور تعصب کی واضح جھلک ہے۔ ICC کا بغیر کسی ثبوت الزامات بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کا تشویشناک رجحان سامنے آیا۔ ICC بیان کے چند گھنٹے بعد ہی چیئرمین جے شاہ نے بھی سوشل میڈیا پر دعویٰ دہرایا۔ جے شاہ کے بعد افغان کرکٹ بورڈ نے بھی اسی موقف پر مبنی بیان جاری کیا۔ افغان بورڈ نے ICC متعصبانہ بیان کو
اچھالا مگر کوئی تفصیل یا ثبوت نہیں دیا۔ آئی سی سی جیشا اخوان بورڈ کے بیانات پاکستان کے خلاف جھوٹے تاثر کی کوشش ہے۔ آئی سی سی کا متعصبانہ بیان موجودہ چیئرمین کی سربراہی میں پیدا ہونے والے تنازعات کا حصہ ہے۔ موجودہ آئی سی سی چیئرمین کی قیادت میں پاکستان کو متاثر کرنے والے تنازعات پیدا کیے جا رہے ہیں۔ ایشیا کپ میں ہینڈ شیک تنازع جیسے واقعات سے آئی سی سی کی غیر جانبداری پر سوال اٹھے۔ یہ تنازعات آئی سی سی کی غیر جانبداری اور ساکھ کو نقصان پہنچا رہی ہیں۔ بطور عالمی نگراں ادارے آئی سی سی کو کسی جانب جھکاؤ کا تاثر نہیں دینا چاہیے۔ آئی سی سی جانبدارانہ بیانی کے فروغ اور میچ مینجمنٹ تنازعات دہرانے سے گریز کرے۔ ہمارا موقف ہے سیاست کو کھیل خصوصاً کرکٹ میں شامل نہیں کیا جائے۔ پاکستان چاہتا ہے آئی سی سی اپنی خود مختاری اور اسپرٹ آف دی گیم کو برقرار رکھے۔ سی سی کو غیر مصدقہ دعووں کو سچ کے طور پر پیش کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ آئی سی سی کو کسی کے کہنے پر تصدیق کے بغیر بیانات جاری نہیں کرنے چاہیے۔ آئی سی سی اپنا پلیٹ فارم سیاسی فائدہ حاصل کرنے والوں کو استعمال نہ کرنے دے۔ آئی سی سی ہر ملک کے ساتھ برابری کے معیار پر عمل کرے۔ موجودہ چیئرمین جو بھارت سے تعلق رکھتے ہیں انہیں غیر جانبداری ثابت کرنا ہوگی۔ دنیا میں پہلا موقع ہے کہ کھیل کا عالمی ادارہ شدت پسندوں کے حق میں بیانیہ اختیار کر رہا ہے۔ آئی سی سی کو عالمی معیار کے مطابق غیر جانبدار رویہ اور منصفانہ طرز عمل اپنانا چاہیے۔ آئی سی سی کا جانبدارانہ اور غیر منصفانہ طرز عمل خطرناک روایت بن سکتا ہے۔ آئی سی سی کو سیاست اور کھیل کے درمیان واضح فرق رکھنا ہوگا۔ پاکستان نے مار کے حق میں اپنی عسکری اور دفاعی صلاحیت کا لوہا منوایا۔ اپنی مقدس زمین کا 1 انچ ٹکڑا بھی دشمن کے حوالے نہیں ہونے دیں گے۔ فیلڈ مارشل سعید عاصم منی نے کہا پاکستان نے ملٹی ڈومین وار فیئر صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا۔ رافیل طیار کو مار گرایا۔ کئی بیسز باشمول S-400 سسٹم کو نشانہ بنایا۔ يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی میں 152ویں لانگ کورس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کیڈٹس اور مادر وطن کی حفاظت کے لیے پرعزم ہیں۔ کہتے ہیں وطن عزیز کے لیے جان بھی قربان کرنا پڑی تو دریغ نہیں کریں گے۔ غیر ملکی کیڈٹس پاکستان کے مہمان نوازی کے گن گاتے رہے۔ نیپالی کیڈٹ نے کہا پاکستانیوں آپ نے دل جیت لیا، بہت یاد آؤ گے۔ پاس آؤٹ ہونے والوں میں بنگلہ دیش، عراق، مالدیپ، قطر، شری لنکا سمیت 40 دوست ملکوں کے فوجی شامل ہیں۔ پختونخوا کابینہ میں پہلے مرحلے میں 8 وزیر شامل کیے جانے کا امکان۔ نوٹیفیکیشن آج یا کل جاری کیا جا سکتا ہے۔ مانی پی ٹی آئی سے ملاقات کے بعد نومنتخب وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی باقی کابینہ کی منظوری دیں گے۔ خیبر پختونخوا کابینہ کا اجلاس پیر کو متوقع ہے۔ ابتدائی مرحلے میں ارشد ایوب، مینا خان آفریدی، عدنان قادری، فضل شکور، فخر جہان، شکیل خان، آفتاب عالم اور فیصل ترقی کو کابینہ میں شامل کیا جائے گا۔ پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت پورے کرنے کے لیے 1 ماہ دے دیا۔ چیئرمین بلاول بھٹو کی زیر صدارت سی سی اجلاس کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شریر رحمان نے بتایا پیپلز پارٹی نے حکومت سازی اور قانون سازی میں کلیدی کردار ادا کیا۔ خیال تھا ہماری بات سنی جائے گی۔ فیصلہ کیا ہے کہ 1 ماہ بعد دوبارہ سی سی بلا کر لاہ عمل دیں گے۔ افضل ندیم چند نے کہا ذاتی ایشو نہیں، عوام کے مسائل کی بات کی۔ وزیر اعظم نے وقت مانگا ہے۔ شرجیل میمن بولے عہدوں کی ریس ہے نہ لڑائی، سیز فائر یہ ہے، مخالف بیان بازی نہیں ہوگی لیکن اصولوں پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ وفاقی وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ ٹیرف پر مشترکہ بیان پر کام کر رہے ہیں۔ مشترکہ بیان کے بعد فریم ورک جاری کر دیا جائے گا۔ ٹرمپ انتظامیہ سے معاشی تعلقات درست سمت میں جا رہے ہیں۔ عالمی مالیاتی اداروں کے ساتھ پاکستان کی شراکت پر امریکہ نے اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی حکومت اپنے فیصلوں پر آئی ایم ایف کے تابع نہیں۔ پریس کانفرنس سے قبل وزیر خزانہ نے ابوظہبی کمرشل بینک اور جے پی مورگن کے وفد سے گفتگو میں کہا کہ ابوظہبی کمرشل بینک کو پاکستان میں سرمایہ کاری پر غور کرنا چاہیے۔ وزیر خزانہ نے وفد کو چین کی مارکیٹ میں پانڈا بانڈ کے اجرا سے آگاہ کیا۔ ترکیہ کے وزیر خزانہ اور مالیات سے متعلق وزیر خزانہ نے پاکستان میں جاری اصلاحاتی اقدامات پر روشنی ڈالی۔ وفاقی حکومت نے پیپلز پارٹی کو ایک بار پھر کابینہ میں شمولیت کی دعوت دے دی۔ اہم حکومتی عہدیدار کے ذریعے کابینہ میں شمولیت کی دعوت دی گئی۔ نون لیگ کا موقف ہے پیپلز پارٹی کی شمولیت سے حکومتی کارکردگی مزید بہتر ہوگی۔ پیپلز پارٹی نے حکومتی پیشکش پر فوری جواب نہ دینے کا فیصلہ کیا۔ حکومت میں شمولیت کی پیشکش پر پیپلز پارٹی 2 حصوں میں تقسیم ہے۔ آصف زرداری وفاقی حکومت کا حصہ بننے کے لیے تیار ہیں، بلاول بھٹو حکومت میں شامل ہونے کے سخت مخالف ہیں۔ صوبائی تنظیمیں پارٹی قیادت سے حکومت میں شمولیت کا مطالبہ کر چکی ہیں۔ سینئر اراکین کا موقف ہے پیپلز پارٹی کے محض اتحادی رہنے سے پارٹی کو نقصان ہو رہا ہے۔ چیئرمین بلاول بھٹو کا کہنا ہے پیپلز پارٹی اپنے اعتراضات وفاق سے اٹھاتی رہی ہے۔
کراچی کی اسکیموں اور پانی کا ایشو آئین اور 18ویں ترمیم کے مطابق حل ہونا چاہیے۔ وزیراعظم سندھ میں مزید کام کرنا چاہیں تو ہم بہت خوش ہوں گے۔ وزیراعظم سے میری ملاقات ہوئی، اجلاس میں احوال بیان کروں گا۔ حکومت کا جو اعتراضات ہیں وہ ریز کرتے رہیں گے۔ ہم خوش ہوں گے کہ کراچی پہ کام کے لیے کام کیا جائے۔ ہمارا تو مطالبہ رہا ہے وفاقی حکومت سے مختلف سکیمز کے حوالے سے، کراچی کے پانی کے ایشوز کے حوالے سے جو بھی کام ہو وہ ضرور آئینی طریقے سے اور 18ویں ترمیم کے مطابق ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ تو پاکستان پیپلز پارٹی تو بہت خوش ہوں گے اگر وزیر اعظم صاحب چاہے گا کہ مزید کام کرے۔ مڈل ایسٹ میں جو یہ پروگریس ہوا ہے یہ بہت بڑا کامیابی ہے۔ کراچی میں ٹریلر نے ایک اور موٹر سائیکل سوار کو کچل دیا۔ بلدیہ ٹاؤن لیبر چوک کے قریب حادثے میں موٹر سائیکل پر بیٹھی خاتون جاں بحق، ایک شخص زخمی۔ ٹریلر ڈرائیور فرار ہو گیا۔ پولیس نے بتایا ایک ہی کمپنی کے ملازم خاتون اور مرد گھر واپس جا رہے تھے۔ پولیس نے ٹریلر کو تحویل میں لے لیا، ڈرائیور کی تلاش جاری ہے۔ کراچی والوں کو مشورہ ہے، موبائل فون چھن گیا یا گم ہو گیا تو فوری CPLC رپورٹ کریں۔ گورنر ہاؤس میں CPLC نے 70 لاکھ روپے کے 100 سے زائد موبائل فونز سلمان خان کے حوالے کیے۔ رپورٹ کریں انجم وہاب۔ PLC کی تقریب میں کراچی موبائل الیکٹرانکس ڈیلرز ایسوسی ایشن کے سربراہ منہاج گلفام اور CPLC کے ڈپٹی چیف آپریشن سندھ شبر ملک نے برآمد کیے گئے موبائل فونز متاثرین میں تقسیم کیے۔ ڈپٹی چیف آپریشن سندھ CPLC شبر ملک نے بتایا کہ CPLC میں یومیہ 7700 شکایات کی کال موصول ہوتی ہیں۔ موبائل ایسوسیشنز ہیں اور CPLC نے مل کے ایک سسٹم ڈیولپ کیا ہے تاکہ لوگوں کی سہولت ہو اور لوگوں کو آسانی سے اپنی کمپلین کی جائے۔ ہم نے اس وقت تک 800 سے زیادہ فون جو ہیں وہ ایسوسیشنز کی مدد سے ریکور کیے ہیں، اور اس سسٹم کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ سینٹرلائز چلے، ٹھیک ہے، تاکہ اس کی مانیٹرنگ بھی ہو سکے اور اس کو ہم جسے کہتے ہیں نا کہ ٹرانسپیرنٹ بھی رکھ سکیں۔ شہریوں کا کہنا تھا کہ موبائل فون چھن جانے یا گم ہونے کی صورت میں پریشانی تو ہوتی ہے، لیکن وہی موبائل واپس مل جائے تو خوشی کو لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ مجھے 2-3 دن پہلے کال آئی تھی CPLC کی جانب سے آپ کا موبائل ملا ہے، تو مجھے یقین نہیں آیا۔ میرا کافی ٹائم پہلے موبائل گم ہوا تھا، تو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے، مجھے میرا موبائل واپس مل گیا ہے۔ جون میں میرا فون اسنیچ ہوا تھا اور اراؤنڈ ابھی اکتوبر کے اندر مجھے ریکور ہو گیا۔ ڈپٹی چیف آپریشن سندھ CPLC کا کہنا تھا کہ موبائل فون چوری، گم ہونے یا چھن جانے کی صورت میں فوری طور پر CPLC کے نمبر 1102 پر شکایات درج کرائیں۔ کیمرامین نعمان شیخ کے ساتھ انجم وہاب، ARY نیوز کراچی۔ اور بات کریں گے قوم کے مستقبل کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے چمن کے لیڈی پولیو ورکر گھر گھر جا کر بچوں کو ویکسینیشن میں مصروف ہیں۔ اختر گلفام کی رپورٹ۔ یہ ہے چمن کی رہائشی پولیو ورکر شبانہ، جو گھر گھر جا کر بچوں کو پولیو جیسے موذی مرض سے بچانے کے لیے پولیو کے قطرے پلا رہی ہے۔ ہر گھر جاتی ہوں، ہر بچے کو 2 قطرے پلاتی ہوں۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ہر بچے تک ویکسین پہنچے تاکہ ہر بچہ معذوری سے بچ جائے۔ یہ بہت سخت علاقہ ہے، اس میں ہم لوگ بہت مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، چاہے سردی ہو چاہے گرمی ہو۔ علاج چاہے جیسے بھی ہو، لیکن پولیو ورکر شبانہ قوم کی مستقبل کو بچانے کے لیے پرعزم ہے۔ ریمائنڈ کرتے ہیں کہ ہمارے لیے آٹا لے کر آؤ، پیمپر لے کر آؤ، بچے کے لیے صرف یہ 2 قطرے لے کر آتے ہو، دوائیاں لے کر آئے کرو۔ کوئی کس طرح بولتا ہے، کوئی کس طرح بولتا ہے، ہمیں بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پھر بھی ہم لوگ ہمت نہیں ہارتے، ہم لوگ ویکسین ہر بچے تک پہنچاتے ہیں۔ شبانہ کا کہنا ہے کہ ہماری ٹیم کا عزم ہے کہ ہم اپنے ملک کو پولیو فری پاکستان بنائیں گے۔ نہ کوئی مشکل رکاوٹ بن سکی، نہ کوئی ان کے حوصلے کو کمزور کر سکا۔ کئی مشکلات کے باوجود شبانہ قوم کی مستقبل کو زندگی بھر کی معذوری سے بچانے کے لیے اپنا کام سر انجام دے رہی ہے۔ کیمرامین آیات اللہ کے ساتھ اختر گلفام، ARY نیوز، چمن۔ سماج سے محروم بچوں کے لیے امید کی نئی کرن۔ شیخ زاید اسپتال لاہور میں سماج سے محروم بچوں کو 30 لاکھ روپے کی ڈیوائس مفت لگائی جا رہی ہے۔ حسن حفیظ کی رپورٹ۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم نعمت ہے، لیکن اب جدید ٹیکنالوجی نے اس خاموشی کو توڑنے کی راہ نکال لی ہے۔ لاہور کے شیخ زاید ہسپتال میں 30 لاکھ روپے مالیت کی کو کلیئر امپلانٹ ڈیوائس بچوں کو بالکل مفت لگائی جا رہی ہے۔ یہ بسمہ اور عبد الحادی ہیں جو پیدائشی طور پر سماج سے محروم تھے۔ ڈیوائس لگنے کے باعث دونوں اسکول جاتے ہیں، بات کرتے ہیں اور دنیا کی آوازوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں۔ بالکل فری آف کاسٹ کیا انہوں نے، تو اس کے بعد سوئچ آن ہوا ہے، تو ماشاء اللہ سے اللہ کا شکر ہے، میری بیٹی جو نہیں سن سکتی تھی، نہیں بول سکتی تھی، اب اللہ کا شکر ہے بولتی بھی ہے اور سنتی بھی ہے۔
بریکنگ نیوز آپ کو دیں گے. پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. قطری وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا. افغان طالبان کی درخواست پر دوحہ میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے. پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. قطری وزارت خارجہ کا بتانا ہے جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا. افغان طالبان کی درخواست پر دوحہ میں مذاکرات کا پہلا دور ہوا. قطر کے انٹیلیجنس چیف کی میزبانی میں بات چیت ہوئی. سفارتی حکام کا کہنا ہے افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کی دراندازی بات چیت کا یک نقاطی ایجنڈا ہے. پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. قطری وزارت خارجہ کا کہنا ہے جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا. یہ کہنا ہے قطری وزارت خارجہ کا. افغان طالبان کی درخواست پر دوحہ میں مذاکرات ہوئے. قطر کے انٹیلیجنس چیف کی میزبانی میں بات چیت ہوئی. سفارتی حکام کا کہنا ہے افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کی دراندازی بات چیت کا یک نقاطی ایجنڈا تھا. مذاکرات کا دوسرا دور آج ہونا تھا. پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف کر رہی ہیں اور ملا یعقوب افغانستان کی طرف سے وزیر دفاع وہ ان کی سربراہی کر رہی ہیں. پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. یہ کہنا ہے قطری وزارت خارجہ کا. جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا. یہ کہنا ہے قطری وزارت خارجہ کا. آپ کو اہم خبر دے رہی ہیں پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. قطری وزارت خارجہ کا یہ بتانا ہے جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا. افغان طالبان کی درخواست پر دوحہ میں مذاکرات کا پہلا دور ہوا. قطر کے انٹیلیجنس چیف کی میزبانی میں یہ بات چیت ہوئی. سفارتی حکام کا کہنا ہے افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کی دراندازی بات چیت کا یک نکاتی ایجنڈا تھا. مذاکرات کا دوسرا دور آج ہونا ہے. پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف کر رہی ہیں. پاکستانی سیکورٹی حکام بھی معاونت کے لیے موجود. افغانستان کی طرف سے وزیر دفاع ملا یعقوب سربراہی کر رہی ہیں. پاکستان نے افغان طالبان پر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی پر زور دیا ہے. اہم خبر آپ کو دے رہے ہیں پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. یہ کہنا ہے قطری وزارت خارجہ کا. جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا. قطر کے انٹیلیجنس چیف کی میزبانی میں یہ بات چیت ہوئی. افغان طالبان کی درخواست پر دوحہ میں یہ مذاکرات کا پہلا دور. آپ کو بتائیں کہ سفارتی حکام کا کہنا ہے افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کی دراندازی بات چیت کا یک نکاتی ایجنڈا ہے. اہم پیش رفت پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. یہ بیان ہے قطری وزارت خارجہ کا. جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا ہے. اہم پیش رفت ہوئی ہے. پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا ہے. یہ کہنا ہے قطری وزارت خارجہ کا. افغان طالبان کی درخواست پر دوحہ میں یہ مذاکرات کا دور ہوا. قطر کے انٹیلیجنس چیف کی میزبانی میں بات چیت. سفارتی حکام کا کہنا ہے افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کی دراندازی بات چیت کا یک نکاتی ایجنڈا ہے. مذاکرات کا دوسرا دور آج ہونا ہے. پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف کر رہی ہیں. پاکستانی سیکورٹی حکام بھی معاونت کے لیے موجود ہیں. افغانستان کی طرف سے وزیر دفاع ملا یعقوب سربراہی کر رہے ہیں. پاکستان نے افغان طالبان پر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی پر زور دیا. آپ کو بتائیں پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا ہے. یہ کہنا ہے قطری وزارت خارجہ کا. اہم خبر پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا. پاکستان کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف اور افغانستان کی طرف سے وزیر دفاع ملا یعقوب سربراہی کر رہے ہیں. افغان طالبان کی درخواست پر دوحہ میں مذاکرات کا یہ پہلا دور ہوا. آپ کو بتائیں کہ قطر کے انٹیلیجنس چیف کی میزبانی میں یہ بات چیت. سفارتی حکام کا کہنا ہے کہ افغانستان سے دہشت گرد گروہ کی دراندازی بات چیت کا یک نکاتی ایجنڈا تھا. پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا. قطری وزارت خارجہ کا یہ کہنا ہے. قطر کے انٹیلیجنس چیف کی میزبانی میں یہ بات چیت ہوئی. افغان طالبان کی درخواست پر دوحہ میں مذاکرات کا پہلا دور. آپ کو بتائیں سفارتی حکام کا کہنا ہے افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کی دراندازی بات چیت کا یک نکاتی ایجنڈا ہے. مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا. پاکستانی وفد کی قیادت وزیر دفاع خواجہ آصف اور افغانستان کی جانب سے وزیر دفاع ملا یعقوب کر رہے ہیں. پاکستان نے افغانستان طالبان پر دہشت گرد تنظیموں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی پر زور دیا ہے. جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا. پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں. یہ کہنا ہے قطری وزارت خارجہ کا. افغان طالبان کی درخواست پر دوحہ میں یہ مذاکرات ہو رہے تھے. قطر کے انٹیلیجنس چیف کی میزبانی میں بات چیت ہوئی. سفارتی حکام کا کہنا ہے افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کی دراندازی بات چیت کا یک نکاتی ایجنڈا ہے.
پاکستان اور افغانستان جنگ بندی پر راضی ہو گئے ہیں۔ قطری وزارت خارجہ کا یہ بتانا ہے جنگ بندی کا فیصلہ دوحہ میں ہونے والے مذاکرات کے دوران ہوا ہے۔ افغان طالبان کی درخواست پر یہ دوحہ میں مذاکرات ہو رہے ہیں۔ قطر کے انٹیلیجنس چیف کی میزبانی میں بات چیت ہو رہی ہے۔ سفارتی حکام کہنے ہیں افغانستان سے دہشت گرد گروہوں کی دراندازی بات چیت کا یک نکاتی ایجنڈا ہے۔ مذاکرات کا دوسرا دور آج ہوگا۔